بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نور اسلام چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حیدر قرار، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، باب مدینۃ العلم، اشجع الاشجعین، حامل ذوالفقار، مولا المسلمین، فاتح خیبر، امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت و سعادت 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ آپ کے فضائل میں سے ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ علماء سیرت نے اسے آپ کے خاص میں سے شمار کیا ہے کہ یہ فضیلت آپ کے علاوہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کا نسب نامہ یوں ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ آپ کا لقب حیدر اور مرتضیٰ ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو تراب کنیت کی وجہ تسمیہ یہ ہے: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور جناب علی المرتضیٰ کا دریافت فرمانے پر معلوم ہوا کہ آپ مسجد تشریف لے گئے ہیں۔ حضور مسجد تشریف لائے تو اس وقت آپ کے بدن مبارک پر مٹی چمٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو صاف فرما رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے: قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو طالب تھا، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ والدہ نے آپ کا نام حیدر اور اسد اور والد نے اپنے جد اعلیٰ قصی کے نام پر زید رکھا، جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام نامی علی رکھا۔ آپ ماں باپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ آپ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو کمالات کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے علم کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے: انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں: مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 1000 ابواب سکھائے اور ہر باب سے میں نے اپنی تحقیق کے مزید 1000 ابواب بنائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے: مجھ سے قرآن کی آیات کی تفسیر کے بارے میں پوچھو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت جنگ میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی اور کون سی حضر میں نازل ہوئی۔ آپ علم نحو کے مجد ہیں، قرآن کے اعراب آپ کے شاگرد نے لگائے۔ آپ فصاحت و بلاغت کے امام تھے۔ آپ کے خطبات پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ آپ کی فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی شجاعت کا ذکر ہو تو دنیای عرب و عجم کے بڑے بڑے نام آپ کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ شجاعت پر تو آپ کی حکمرانی ہے۔ ہر عظیم مجاہد نے آپ کو اپنا آئیڈیل قرار دیا ہے۔ آپ کی جنگ اللہ کے لیے ہوتی تھی، اسی لیے ایک جنگ کے موقع پر جب آپ دشمن کے سپاہی کو گرا کر اسے واصل جہنم کرنے لگے تو اس نے آپ کے چہرہ انور پر توہین امیز جسارت کی۔ آپ اس سے کچھ لمحوں کے لیے دور ہٹ گئے، تھوڑی دیر بعد اسے قتل کیا۔ جب پوچھا گیا تو بتایا کہ میں اسے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب اس نے میری گستاخی کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ اب اگر اسے قتل کرتا تو اس میں میرا غصہ شامل ہو جاتا، میرا یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہ رہتا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور جب غصہ ختم ہو گیا تو قتل کر دیا۔ دوستو، میدان بدر ہو یا احد، جنگ خندق ہو یا حنین، خیبر کا میدان ہو، ہر جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار دشمنان اسلام کے لیے خوف کی علامت تھی۔ تمام جنگوں میں دشمن کے بڑے بڑے سور میں آپ کی تلوار سے کٹ کر واصل جہنم ہوئے۔ آپ کی تلوار تمام مظلوموں کی مدد کو پہنچی۔ متعدد جنگوں میں اپنی شجاعت کی وجہ سے شیر خدا کا لقب پایا۔ خیبر کی فتح کا صحرا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماتھے پر سجایا ہے۔ خیبر کے مارکے میں مرہب جیسے جنگجو کو عبرت کا نشانہ بنانا صرف آپ کا ہی خاصہ تھا۔ آپ نے ید اللہ سے قلعہ قموس کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ظاہری بعثت کا اعلان فرمایا تو کم عمری کے باوجود آپ حضور کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، تمام مظالم کو حضور کے ساتھ برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو اپنے بستر پر اس رات آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہی سلایا تھا۔ دوستو، اگر آپ کے زہد و تقوی کی بات کی جائے تو دنیا بھر کے
اہل تقوی آپ کے در اقدس کو سلام کرتے نظر آتے ہیں۔ دنیا میں اہل تصوف کے جتنے سلسلے ہیں، صوفیہ کی جتنی تحریکیں ہیں، خود کو حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آپ کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، روزانہ 1000 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ نے سورج کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سورج، میں نے ہمیشہ تمہیں طلوع ہوتے دیکھا ہے، مگر تو نے مجھے کبھی سوئے ہوئے نہیں پایا۔ آپ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے تھے، فرماتے تھے اے دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ آپ جو کی روٹی کھاتے اور کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آپ کی سخاوت پورے مدینہ میں مشہور تھی۔ آپ باغ لگاتے، جب وہ تیار ہو جاتے تو انہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے۔ آپ کنویں کھودتے، مکمل ہونے پر اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے۔ اپنے حصے کا مال غنیمت خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ کھانے کے وقت فقیر آ جاتا تو اپنا کھانا اسے دے دیتے، کم تر پر گزارا کرتے۔ دوستو، اگر آپ کے عدل و انصاف کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سب سے بڑا قاضی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ مشکل سے مشکل فیصلے پلک جھپکنے میں کر دیتے، عدالت کے معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ آپ کا مشہور قول ہے کہ حکومت کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے مگر بغیر عدل کے قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ ظالم کو ایک لمحے کی چھوٹ نہیں دیتے تھے۔ آپ کا مشہور قول ہے ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنو۔ ایک بار ایک یہودی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو گیا، دونوں قاضی کے پاس گئے۔ پہلے قاضی صاحب نے دوسرے آدمی کو اس کے نام سے بلایا، پھر آپ کو آپ کی کنیت سے، جو کہ عزت و عظمت کی علامت تھی، یا ابو الحسن کہہ کر بلایا۔ تو آپ نے قاضی سے فرمایا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، مجھے کنیت سے بلایا اور دوسرے فریق کو نام سے پکارا۔ آپ اس حد تک عدل کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ بچپن سے ہی حضور کے ساتھ رہے، بلکہ آپ کی آغوش محبت میں پرورش پائی، پھر بعد میں حضور نے آپ کو دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان کے بطن سے 5 بچے حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدنا محسن اور حضرت سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اگر آپ کے مقام و مرتبہ کی بات کی جائے تو آپ کو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل تھا۔ آپ بیت رضوان اور اصحاب بدر میں شامل رہے۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت و خوشخبری عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ آپ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا، جبکہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے اور جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا۔ نیز حضور نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے دشمنی ہی محرومی کا سبب ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں رکھتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیر کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جو مومن ہے مجھ سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ ایک موقع پر آپ نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اور جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ماہ کم 5 سال تک خلیفہ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے۔ آپ کی شہادت کی خبر حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی اور آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، اے علی، آپ کو اس امت کا بدبخت ترین شخص شہید کرے گا۔ چنانچہ 17 رمضان کو فجر کی نماز کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا۔ پھر جب حضرت علی نماز کے لیے تشریف لائے تو ابن ملجم نے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ آپ اس رمضان 40 ہجری کو شہادت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ کی تجہیز و تکفین کا اہتمام سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جبکہ نماز جنازہ آپ کے بڑے فرزند سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ کا مزار پر انوار کوفہ کے قریب نجف کے مقام
مقام پر ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو آخری تاریخی الفاظ نکلے تھے وہ یہ تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ نور اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔